خالص انجیل۔ جب مختلف خادمین خدمت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے اور کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ یہ اصول واقعی روم میں اس کے اپنے کرائے کے گھر میں پہلی قید کا نتیجہ ہے، اور لوگ اس سے ملنے اور بات چیت کرنے آ سکتے تھے، اور رومی سپاہی وہاں کھڑا تھا اور اسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا، لیکن وہ ان لوگوں سے بات چیت کر سکتا تھا۔ 2 سال تک اس نے یسوع مسیح کی خوشخبری سنائی۔ اب اس نے فلپیوں کو خط لکھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ جانیں کہ وہ وہاں جیل میں کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ فلپیوں پہلے باب کی 12ویں سے 13ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اے بھائیو، میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا، یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں۔ دوسرے لفظوں میں وہ صرف یہ کہہ رہا ہے، دن بدن سپاہی کی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ تمام سپاہی مجھے لوگوں سے یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتے سن رہے ہیں، یہودی اور غیر قوم دونوں، اور یہ بات پھیل رہی ہے کیونکہ جیسے ہی لوگ مجھے سنتے اور مجھ سے بات کرنے آتے ہیں وہ باہر جا کر دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو وہ صرف فلپیوں سے کہہ رہا ہے، میں بہت فکر مند ہوں، میں آپ کا میری دیکھ بھال کرنے کے لیے شکر گزار ہوں، اور میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں بہت اچھا کر رہا ہوں، اور خدا اس صورتحال کو استعمال کر رہا ہے حالانکہ میں قید میں ہوں۔ میں مسیح کے پیغام کے ساتھ یہ ظاہر کرنے کے قابل ہوں کہ میں مسیح میں ہوں۔ آپ کے خیال میں پولس رسول نے کتنی بار گواہی دی اس کے بارے میں کہ میں اپنے پس منظر سے نکل کر مسیح کے پاس کیسے آیا؟ لوکا اپنے بیان میں ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتا ہے، کیونکہ یہ لوکا کی کتاب میں ہے۔ وہ صرف یہ کہتا ہے جب ہم کون ہیں؟ لوکا اس کے ساتھ ہے۔ دیکھو، لوکا پولس کے ساتھ واپسی کے راستے میں جب وہ فلپی سے نکلے تھے، یروشلم تک تمام راستے کا سفر کیا، کیسریا گیا، 2 سال وہاں نظر بند رہے، روم تک تمام راستے، اور لوکا وہاں ہے، اور یہ کہتا ہے، اور جیسا کہ وہ لکھتا ہے، جب ہم روما میں پہنچے تو پولس کو اجازت ہوئی کہ اکیلا اس سپاہی کے ساتھ رہے جو اس پر پہرا دیتا تھا، اور وہ پورے 2 برس اپنے کرائے کے گھر میں رہا۔ کرایہ ادا کرنے میں اس کی کس نے مدد کی؟ فلپیوں نے۔ دیکھو، انہوں نے صرف اس کی مدد کے لیے پیسے بھیجے تھے، اور وہ پورے 2 برس اپنے کرائے کے گھر میں رہا۔ اسے یہ آزادی تھی، اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا پیغام کیا تھا۔ اس کا پیغام یہ تھا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور وہ یہودیوں اور غیر قوموں دونوں کے لیے اپنی جان دینے اس دنیا میں آیا۔ کلام مجسم ہو گیا اور ہمارے درمیان رہا۔ وہ خدا کا بیٹا تھا، وہ خدا تھا۔ یہی وہ پیغام تھا جو پولس نے دیا جب لوگ اسے سننے اور اس سے بات کرنے کے لیے آتے تھے۔ اب پولس آگے کہتا ہے، کچھ لوگوں کے رد عمل کے لحاظ سے سب ٹھیک نہیں تھا، اور اسی لیے میں نے اسے مخلوط مقاصد کہا، اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرت کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہاں رومی سپاہی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں۔ وہ جاتے ہیں اور رومی شہر میں جاتے ہیں، اور وہ یسوع مسیح کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تاہم اس نے کہا، یقینی طور پر بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں، اور بعض نیک نیتی سے۔ یہ حیران کن ہے نا؟ کیا ہو رہا ہے؟ اچھی طرح دیکھیں۔ جیسے پولس جاری رکھتا ہے آیت 16 میں، ایک تو محبت کی وجہ سے، یہ وہ ہیں جو نیک نیتی سے کلام سناتے ہیں، اسی خیال سے کہ میری قید میں میرے لیے مصیبت پیدا کریں۔ اور ویسے میرے خیال میں ایک نکتہ ہے، میرے خیال میں نکتہ یہ ہے کہ پولس ہر آنے والے سے کہے گا، میں یہودی تھا، میں ایک یہودی ہوں،
لیکن میں دمشق کی راہ پر مسیح کے پاس آیا تھا اور خدا نے مجھے غیر قوموں کا رسول ہونے کے لیے بلایا ہے اور اس کے لیے دکھ اٹھانا، اور اسی لیے میں یہاں قید میں ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جانیں، ٹھیک ہے، جو یہودی ایمان لائے تھے وہاں بیٹھے سن رہے تھے، اور غیر قوم جو ایمان لائے تھے، لیکن افسس میں ان یہودیوں میں سے ایمانداروں کے ساتھ کیا ہوا؟ یاد ہے جب ہم نے افسیوں کے خط کا مطالعہ کیا تھا، ان یہودی ایمانداروں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا ہم خدا کے لیے اپنے غیر قوم ایمانداروں سے زیادہ اہم ہیں، ہمارے پاس عہد تھے، ہم نے کوئی سینہ پر کلام حاصل کیا۔ اور پالوس نے کیا کہا؟ نہیں، ہم سب مسیح میں ایک ہیں، دیوار ٹوٹ گئی ہے۔ میرے خیال میں اس بات کا جواب ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ کون تھے؟ وہ ایماندار تھے، وہ یہودی ایماندار تھے، لیکن وہ اس حقیقت کو پسند نہیں کرتے تھے کہ پالوس غیر قوموں کو خوشخبری سنا رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ غیر قوموں کے مسیحیوں سے بہتر ہیں، مگر دوسرے تفرقے کی وجہ سے، نہ کہ صاف دلی سے، بلکہ اس خیال سے کہ میری قید میں میرے لیے مصیبت پیدا کریں۔ اور ایسا کرتے ہوئے وہ کچھ معاملات میں بہت غیرت مند تھے اور اس قدر حسد کرتے تھے کہ وہ دراصل پالوس کے قید میں رہتے ہوئے اس کی دکھ اور تکلیف میں اضافہ کر رہے تھے۔ کم از کم یہ ایک خیال ہے جو مجھے آتا ہے، کیونکہ وہ واضح طور پر ایماندار تھے، کیونکہ فلپیوں کے خط کے اندر پہلے باب کی 18ویں آیت میں کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے لیکن پس کیا ہوا؟ صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے ہو خواہ سچائی سے، اور اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا بھی۔ اب جو مجھے بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ خدمت حسد سے کر رہے تھے وہ ایماندار تھے، اور وہ مسیح کی منادی کر رہے تھے، اور یہ کہ وہ خدا کا بیٹا تھا، کیونکہ پالوس نے کبھی یہ نہ کہا ہوتا کہ پس کیا ہوا۔ اگر یہ لوگ اس بات کے علاوہ کسی اور کی منادی کر رہے ہوتے کہ یسوع خدا کا بیٹا تھا، وہ منادی کر رہے تھے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، لیکن ان کے مقاصد غلط تھے۔ لیکن پالوس کہتا ہے میں بہرحال خوشی مناؤں گا کیونکہ مسیح کی منادی ہو رہی تھی۔ اب پالوس کیوں ان کو معاف کرے گا اگر جھوٹی انجیل کی منادی کر رہے تھے؟ وہ نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ پس کیا ہوا، کیونکہ اگر غلطیوں میں واپس جائیں تو اس نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جو دوسری خوشخبری کی منادی کر رہے تھے۔ دیکھیں اس نے کیا کہا، میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ وہ کیسے مسیح کی خوشخبری کو غلط بیان کر رہے تھے؟ ظاہر ہے وہ تعلیم دے رہے تھے کہ یسوع مسیح جسمانی طور پر خدا نہیں تھا، لیکن پالوس آگے کہتا ہے لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ یہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ جب وہ روم کی قید میں تھا اور کہا پس کیا ہوا، تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ مانتے تھے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ جھوٹے مقاصد سے منادی کر رہے تھے۔ لیکن اگر کسی نے یسوع مسیح کے علاوہ کسی اور خوشخبری کی منادی کی کہ وہ خدا کا بیٹا تھا، خاص طور پر اس کے یہودی بھائیوں میں، پالوس نے اس کی مذمت میں جو کچھ کہا اس میں وہ صاف تھا۔ یہاں ایک دلچسپ غور و فکر اور جوابی سوال ہے۔ اگرچہ بہت سے خادمین اور تنظیمیں مسیح کی الوہیت پر متفق ہو سکتی ہیں، لیکن زبانی اور مالی مدد سے دستبردار ہونے کی کون سی غلط تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ اب مجھے اس اصول کو دوبارہ بیان کرنے دیں تاکہ ہم واضح طور پر سمجھیں کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ صرف یہ ہے کہ جب مختلف خادمین اور خدمت کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے اور کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پالوس ان لوگوں کے لیے برداشت نہیں کرتا تھا جو یسوع مسیح کے جسم میں خدا کے علاوہ
کسی اور خوشخبری کی منادی کر رہے تھے۔ ایک اور چیز جس نے اسے بہت پریشان کیا وہ تھا ہیرا پھیری اور کنٹرول، خاص طور پر غلط مقاصد اور مادی مفادات کے ساتھ۔ غور کریں کہ اس نے تیتس کو کیا لکھا۔ وہ یہاں بالکل صاف ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بیہودہ گو اور دغاباز ہیں، خاص کر مختونوں میں سے جو میرے ساتھی یہودی ہیں، جو ابھی تک کام سکھا رہے تھے۔ ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں لگتا جو اس نے روم میں کہا تھا، ہے نا؟ جب اس نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے خوشی ہے کہ خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یہاں انجیل کی منادی نہیں ہو رہی تھی، اور اس نے کہا ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سکھا کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ دوسری چیزوں میں سے ایک جس کے بارے میں ہمیں اپنی خدمت کی حمایت کے سلسلے میں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم یقینی طور پر ایسی تنظیموں کی حمایت نہیں کرنا چاہتے جو یسوع مسیح کی الوہیت کا انکار کرتی ہیں۔ ہم ایسی تنظیموں کی حمایت نہیں کرنا چاہتے جو خود غرض مقاصد کے لیے لوگوں کو جوڑتی ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ غلط ہے اور یہ انجیل کو پہنچانے کے معاملے میں ایک غلط مقصد ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ جب یوحنا نے اپنا چھوٹا خط یعنی دوسرا یوحنا کا خط لکھا تو اس نے واقعی مسیح کی الوہیت سے متعلق اس مسئلے کو حل کیا۔ اور یہاں وہ ہے جو اس نے لکھا، اور میں نے اسے ان الفاظ سے پکارا ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ کس نے کہا؟ یسوع نے۔ یوحنا کی انجیل 10ویں باب کی 30ویں آیت میں جب فلپس نے کہا باپ کو ہمیں دکھا، یسوع نے کہا اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں اور باپ ایک ہیں۔ اب غور کریں کہ یوحنا اس مسئلے پر کیسے بات کرتا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو یوحنا نے اپنی انجیل میں لکھا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ جھوٹے استاد ہیں جو اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ یسوع مسیح جسم میں آیا اور یہ کہ وہ جسم میں خدا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو یوحنا نے اپنی انجیل میں لکھا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ جھوٹے استاد ہیں جو اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ یسوع مسیح جسم میں آیا اور یہ کہ وہ جسم میں خدا تھا۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے۔ یوحنا لکھتا ہے جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا۔ کیا تعلیم تھی؟ میں اور باپ ایک ہیں۔ ابراہم سے پہلے میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں۔ جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے، کیا تعلیم؟ میں اور باپ ایک ہیں۔ اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے، کیا تعلیم؟ میں اور باپ ایک ہیں، تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو۔ اب آپ کو ثقافتی صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی گھریلو کلیسیاں تھیں، اور ایسے لوگ تھے جو ان گھریلو کلیسیاؤں میں آئے تھے جو رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن انہوں نے یسوع مسیح کے خدا ہونے سے انکار کیا۔ یوحنا کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں جہاں آپ کی کلیسیا کی میٹنگ ہے۔ انہیں اٹھنے یا جھوٹی انجیل سکھانے کی اجازت نہ دیں۔ ان سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ یہ مخالف مسیح ہیں۔
یہاں پولس کہہ رہا ہے اور یہاں وہ اس تصور سے نمٹ رہا ہے کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جن کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، جن کی ہم حمایت کرتے ہیں، جن کی ہم مدد کرتے ہیں، وہ اس بنیادی سچائی کے لیے پرعزم ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ نہ صرف خدا کا بیٹا، وہ خدا تھا جو انسانی جسم میں آیا۔